بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے نا ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ریکارڈ کی درستگی کا تعلق ہے محترم جناب عاقب سعید صاحب کی امارت سے متعلق۔ ہماری تنظیم سے لا تعلقی کے بعد بہت سی جگہوں سے یہ بات سننے کو ملی کہ عاقب صاحب کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے تو نہیں نامزد کیا تھا، بلکہ یہ شورا نے یہ ذمہ داری ان کو تفویض کی تھی۔ تو یہ عام رفقا جب اس طرح کی بات کرتے تھے، بلکہ یہ کہ بعض بڑے سینئر رفقا کی طرف سے بھی یہ بات آئی، تحریری صورت میں بھی ایک میسیج آیا کراچی سے، ایک سینئر رفیق ہے ان کا، تو ان کو ہم حوالے کے طور پر جو حساب و کم و بیش تحریر کی تھی بانی تنظیم اسلامی نے، وہ اس کی طرف ریفر کر دیتے تھے کہ اس میں دیکھیے وہاں چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے زیادہ اسے اہمیت دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا عاقب سعید صاحب کا، اور جو مرزا ایوب بیگ صاحب جو تنظیم کے شعبہ نشر و اشاعت کے ذمہ دار ہیں، ناظم شعبہ نشر و اشاعت ہیں، وہ انٹرویو لے رہے تھے، تو اس میں امارت کے حوالے سے جب سوال ہوا تو جو کچھ عاقب صاحب نے فرمایا وہ حقائق سے بالکل جو لگا نہیں کھاتا، اور ایک ایسی بات ہے کہ جو بہت حد تک حقائق کو مسخ کرنے والی ہے۔ انہوں نے تاثر کچھ ایسا دیا جیسے کہ پہلے 6 لوگ الیکٹ ہوئے تھے، پھر 6 لوگوں میں سے 3 لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا، اور یہ ساری منازل طے کرتے کرتے بالآخر بانی تنظیم اسلامی نے جناب عاقب سعید صاحب کا انتخاب کیا۔ تو یہ جو بات انہوں نے یہ فرمائی ہے، یہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ حقائق کے ساتھ متصادم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذرا ان کی گفتگو سماعت فرما لیجئے، تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ یہ ہم ان کے اوپر کوئی الزام نہیں دھر رہے، بلکہ یہ کہ یہ خود ان کا اپنا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ تو بہرحال وہ ایک آل پاکستان اجتماع جو ہے والد محترم نے اس وقت منعقد کیا تھا، سارے پاکستان کی بنیاد پر، سارے پاکستان کی بنیاد پر، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ مشاورت کا آغاز کیا کہ آئندہ کون ہو سکتا ہے، اور سب سے رائے لی، یہ رائے کا معاملہ ہوا، سب سے رائے لی گئی، ٹھیک، اور اس رائے کو جو ہے انہوں نے اس کی بنیاد پر بلکہ 2 مرحلوں میں ہوا تھا، 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، 2 سالوں میں یہ کام مکمل ہوا، اور الٹیمیٹلی جو اس رائے کے نتیجے میں 6 افراد نکل کر جو سامنے آئے، تو پھر اس کے حوالے سے ان کی پھر رائے لی گئی کہ ان 6 میں سے اب آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ جو اس معاملے کا زیادہ اہل ہے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر آخر میں 3 تک بات پہنچ گئی کہ یہ 3 جو ہے ان کے سامنے تھے، اور بہرحال یہ بات انہوں نے پہلے سے بتا دی تھی، اور تنظیم کے لوگوں نے بھی ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مجھے مشورہ ملے، رائے معلوم ہو، اور اپنی جگہ ساتھیوں نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضروری سمجھا کہ مشاورت ہو اور بڑے پیمانے پر ہو۔ تو اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے یہ 2 سال کے اس پروسیس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا، اور مشاورت کو بڑھاتے بڑھاتے، اور پھر یہ کہ فائنل سطح پر بھی آخری مرحلے میں بھی خصوصی مشاورت انہوں نے اپنے خاص اعتماد کے لوگوں سے کی، پھر فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک طویل مشاورت کا پروسیس تھا جس سے معاملہ کو، یہ جو پروسیجر آپ نے بتایا ہے، جی، جو مجھے سمجھ لگی ہے، وہ تو یہ عام یعنی آپ جمہوری روایات جو ہیں، اگرچہ جمہوریت سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ کہ گہرا ہونے کے حوالے سے اور مشورے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے بتایا ہے وہ اس حوالے سے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری انداز سے زیادہ اس میں مشورہ ہوا ہے، جہاں تک مشورے کا تعلق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کی صحیح سپرٹ جو ہے اس میں نظر آتی ہے بہت، یعنی یعنی آپ اس کی بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کئی مراحل پہ یہ ہوا ہے، اور یہ کوئی فوری فیصلہ نہیں ہے کہ جی میں صبح کو فلاں آدمی کو اپنا جانشین
कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा एक सर्कल में लाकर उन्होंने बाकायदा कुछ लोगों को लाए, फिर कुछ उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए और फिर ये फैसला किया, यानी गोया कि बहुत ही समझ बूझ के बाद ये फैसला किया गया। आपने देखा कि आकिब साहब फरमा रहे हैं कि फिर तीन रह गए थे और फिर तीन में से ये फ़ाइनल हुआ है और बड़ा तवील मुशावरत का अमल हुआ और इसको फिर जो भी मेज़बान हैं जो ज़ाहिर नाज़्म नशर व इशाअत हैं वो ख़ुद उस सारे अमल का हिस्सा थे और न सिर्फ वो इस अमल का हिस्सा थे बल्कि उसके साथ साथ वो लोग के जो बकिया 6 लोग थे वो भी उनमें से भी 5 अभी ज़िंदा सलामत हैं। उनमें से अगर किसी ने तंजीम छोड़ भी दी है तो तब भी हक़ाइक़ बताने के लिए तो मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल समी हैं, रहमतुल्लाह भुट्टर साहब हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं, मुख्तार फ़ारूकी साहब हैं, वो तो अपना रिसाला भी निकालते हैं। तो ये लोग हैं। फिर ये कि ख़ानदान के आकिब साहब के अपने ख़ानदान के उनके बड़े भाई हैं, उनके दीगर जो भाई हैं उनको भी ये सारी चीज़ें मालूम हैं और उससे आगे तंजीम के जो सीनियर रुफ़क़ा हैं दाएँ बाएँ आगे पीछे मुख्तलिफ़ शहरों में जिनके और बहुत से अरकान शूरा हैं जिनके सामने ये सारा कुछ हुआ था, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो ये बात इस तरह तो बिल्कुल नहीं हुई थी, वो तो एक बिल्कुल ही अलग मामला है। वो अगर आज भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, हिसाब व कम व बेश में देखें तो इस हद तक तो बात ठीक है। ये जो है ना हिसाब व कम व बेश में जो जिस पहली नशिस्त का जिक्र है उसमें तो डॉक्टर साहब को ये तफवीज़ किया गया था कि वो फ़ैसला करें और उस वक्त जो उन्होंने फ़ैसला किया था वो वसीयत की सूरत में था। ये भी तय था उस वक्त कि उसका ऐलान नहीं होगा बल्कि उसकी वसीयत की जाएगी। तो उनकी किताब जो हिसाब व कम व बेश है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी हुई है कि वो वसीयत की सूरत में जिस शख्सियत का नाम था वो डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैं। तो डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब के हवाले से फिर वो वसीयत भी बदली है, तो वो पूरा फ़ैसला असल में तब्दील हुआ है और फिर उसके लिए एक नई मशावरत हुई है। तो चले हम उसको अगर कोई मानना चाहे तो मान भी सकता है कि जी वो तो अज़ ख़ुद बैत के निज़ाम में तो बहरहाल ये बात समझी जाती है। हमने ये समझ के ही बैत की थी कि जो भी वो फ़ैसला कबूल करेंगे फिर उसरे वल युसरे वल मनशत वल मकरह, वो जितनी भी उससे कराहत हो फिर भी उसे कबूल तो करना ही है। तो बहरहाल कोई कराहत से कबूल नहीं किया था, पूरी आमादगी के साथ कबूल किया था। उस वक्त तो ये चीज़ें इस तरह थी भी नहीं। तो बहरहाल वो जो उस वक्त फ़ैसला हुआ था फिर उसको रिवर्स या यूँ कह लीजिए कि उसके ऊपर एक नई मशावरत हुई है 3-4 साल के बाद, जिसमें फिर 6 लोग, यानी उसका तरीक़ाकार ये था कि पहले 6 लोग मुंतखब होके आएंगे। और डॉक्टर साहब ने अपनी जगह पे ये भी सोचा हुआ था कि अगर उन 6 में आकिब साहब का नाम ना हुआ तो 7वें के तौर पर उनका नाम भी रख लिया जाएगा, लेकिन यह कि वो 6 में ही आकिब साहब का नाम भी आ गया था। तो फिर उन 6 में से ही डॉक्टर साहब ने एक को पिक किया है और इसको आप किसी भी तरह इंतखाब नहीं कह सकते। वो अगर आप उस पूरे रिकॉर्ड को देखेंगे तो आकिब साहब 4थे नंबर पे आए थे। वो 3 का तो पहली बात यह कि कोई हुआ ही नहीं, और अगर 3 का हुआ भी था तो आकिब साहब पहले 3 में कहीं भी नहीं थे, ये 4थे नंबर पर थे। ऑल ओवर पाकिस्तान इनका जो अगर देखा जाए तो 4था बनता था। और जो डॉक्टर साहब ने एक और बात भी डॉक्टर साहब फरमाया करते थे कि ये मगरबी जमहूरी निज़ाम की बड़ी ख़ामी है कि इसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो तोलने के अंदाज में भी देखें तो सबसे पहले नंबर आना चाहिए शूरा का, जिसमें सीनियर लोग होंगे, फ़िक्र जानने वाले लोग होंगे, और उन लोगों का नंबर आना चाहिए कि जो तोसी आमला का हिस्सा हैं या मरकज़ी आमला का हिस्सा हैं। ज़ाहिर है ये सारे हैंड पिक्ड लोग हैं अमीर बानी तंजीम इस्लामी के। तो ये वो लोग हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जिनके बारे में डॉक्टर साहब के दिल में वेटेज उनका मौजूद है, तभी उनको ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं। तो ख़ुद डॉक्टर साहब ने इस बारे में बताया था कि शूरा और अरकान आमिला में से आकिब साहब को 4था नंबर मिला था, यानी वो 4थे नंबर पर आए थे। इसी तरह फिर अगर किसी को वेटेज मिलना चाहिए जो आकिब साहब के ज़्यादा जानने वाले लोग हों, तो ज़्यादा जानने वाले लोग, ये भी साबित है कि आकिब साहब ने कोई इतने ज़्यादा दौरे वोरे नहीं किए थे। वो उससे पहले इतने जाने भी नहीं जाते थे, इसीलिए डॉक्टर साहब को तवक्को भी नहीं थी कि ये इनको वोट भी मिलेंगे, तो क्योंकि लोग इन्हें जानते नहीं थे। तो जो जानने वाले हैं वो लाहौर में रहते होंगे या जो कुर्ब व जवार में रहते होंगे, तो वहाँ पे भी आकिब साहब का 4था ही नंबर आया है।
تو باقی یہ ہے کہ ان کو اگر KPK میں کچھ جو ہے نا وہ آگے آ گئے تو اس کا سبب ظاہر ہے کہ وہاں پہ میثاق اور حکمت قرآن کی وجہ سے ان کا تعارف ہے، اور اس سے زیادہ وہ لوگ جو ہے براہ راست ان سے واقف نہیں ہیں. تو بہرحال یہ تو اس کی صورتحال تھی. اب یہ جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ ذرا خود یعنی صرف میری کہے پہ اعتبار نہ کریں، بلکہ یہ کہ ریکارڈ جب درست کرنا ہے تو وہ پھر صحیح طریقے سے درست ہونا چاہیے. ذرا آپ بلکہ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تنظیم کو ریکارڈ درست رکھنے کے لیے پبلک کرنی چاہیے، لیکن تنظیم نے پبلک کرنے کے بجائے ان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے ہیں بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یار اتنے سینئر لوگ ہیں جو اس موقع پر گواہ تھے، ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، تو پھر کس طرح انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو حقائق کے منافی ہے. آخر آدمی اپنوں کے سامنے جو ہے وہ بس اس طرح سفید انداز میں بات جو ہے کوئی اور کرنا، ایر پھیر کے کرنا، گھما کے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو یہاں تو بالکل واضح طور پر بات مختلف کی گئی ہے، پھیر کر کی گئی ہے، غلط کی گئی ہے. تو وہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ دو ہی اس کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ یہ امید ہو کہ کوئی سنے گا نہیں، میرا انٹرویو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو حقائق معلوم نہیں ہے، بھول گئے ہوں گے، اور تیسرا امکان بھی ہے بہت ہلکا سا لیکن یہ کہ چلیں یعنی سارے ہی ایک جیسے ہوں تو کس نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ نے یہ کیوں غلط بیانی کی ہے. تیسرا امکان یہ میں اس کو تو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر رہا، لیکن جو دو امکانات ہیں اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ یا تو یہ توقع ہے کہ لوگ میرا انٹرویو نہیں دیکھیں گے، انہیں کیا پتہ میں نے کیا کہا، اور یا یہ صورت ہے کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ لوگ بھول گئے ہوں گے. تو اس وجہ سے اب جب آپ نے اس طرح کی خلاف حقائق واقعات بیان کرنے ہوں تو اس ریکارڈ کو آپ کیسے منظر عام پہ لائیں گے. تو بہرحال تنظیم نے تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ ریکارڈ جب ہم نے اپیل کی تھی لوگوں سے کہ جناب جن کے پاس بھی ڈاکٹر صاحب کا کچھ ڈیٹا ہو وہ ہمیں بھیج دیں، تو جو ہمارے پاس مختلف آڈیوز اور ویڈیوز آئی ہیں ان میں سے کسی صاحب نے جو ہے نا یہ والی ویڈیو بھی بھیج دی، اور وہ پوری ویڈیو میں دستیاب ہو گئی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے. تو آپ ذرا خود ڈاکٹر صاحب کی زبان سے ذرا سن لیجئے کہ وہ اس ریزلٹ کو کیسے اناؤنس کر رہے ہیں. تو آپ ذرا یہ سماعت فرمائیے. اکتوبر سن 97 کے مشاورتی اجتماع میں جو کچھ ہوا ہے اس کا تفصیل سے نوٹ کر لیجئے. اس میں 3 بیلٹ ہوئے تھے. پہلے بیلٹ کا میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، وہ اعلان اور وصیت میں کیا تعداد تھی کچھ آپ نے آج بیان کی ہے کہ چوہدری صاحب نہیں؟ بہرحال اس میں اوور ویلمنگ جو ہے وہ یہی تھا کہ اس کا اعلان کیا جائے. جی لیکن جو دوسرا بیلٹ ہوا تھا جو اصل میں ناموں کے حوالے سے پہلا بیلٹ وہی بنتا ہے. تو پہلے بیلٹ کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جو نام آئیں گے ان میں سے ہم ٹاپ کے 6 چن لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میں 1-2 کا اضافہ کروں. وہ 1-2 کا اضافہ میرے ذہن میں اگر تھا تو عاکف کا تھا، اور وہ اس حوالے سے کہ بھائی جمیل صاحب کی رائے آ چکی تھی، اس حوالے سے نہیں کہ میری رائے بن چکی تھی، کیونکہ بھائی جمیل صاحب کی وہ رائے آ چکی تھی، ان کا خط آیا تھا مفصل تھا، تو مجھے یقین تھا کہ ان کا نام تو کوئی دے گا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ شاید پھر مجھے وہ نام ڈال دینا چاہیے اس حوالے سے کہ بھائی جمیل الرحمان صاحب نے اس شد و مت کے ساتھ ان کا نام تجویز کیا ہے. لیکن یہ کہ میں حیران رہ گیا کہ اس بیلٹ کے نتیجے میں بھی یہ سرپرائز ہے کہ 4تھے نمبر پر نام جو ہے تعداد کے اعتبار سے وہ عزیز عاکف سعید کا ہوا. 6 میں سے 2 ان سے بھی نیچے تھے، 3 ان سے اوپر تھے. یہی وجہ کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اب کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی بھی اس میں جو بھی 6 جو تعداد کے اعتبار سے آئے تھے ان میں اپنی طرف سے پھر کسی کا اضافہ نہیں کیا، اس لیے کہ میرے ذہن میں اضافے کا اگر تھا تو وہ عاکفی کا تھا، وہ تھا بھائی جمیل صاحب کے حوالے سے، اپنی رائے کے حوالے سے نہیں. تو پہلی بات آپ نے یہ نوٹ کر لی کہ اس بیلٹ میں ان کا نمبر 4تھا ہے. اوپر کون تھے نیچے کون تھا اس سے میں کوئی بحث نہیں کروں گا. تو دیکھیے جی عاکف صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ 3 آ گئے تھے فائنلی. تو ڈاکٹر صاحب نے تو واضح کر دیا کہ کوئی 3 وین کی بات نہیں ہے، یہ 6 تھے اور 6 میں سے ڈاکٹر صاحب نے پک کیا ہے. یہ کوئی
ڈاکٹر صاحب نے کسی شورا کے مشورے کے تحت نہیں کیا، اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ میرا تو سارا یہ ذہن بنانے میں جمیل الرحمان بھائی کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، ان کے خط کا ہے. اس میں ایک دو خطوط اور کا بھی انہوں نے ذکر کیا، فہیم خان صاحب جو ہیں دیر کے، ان کے خط کا، اور ایک مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب جو عاقب صاحب کے استاد رہے تھے، ان کے خط کا بھی ذکر کیا ہے. تو وہ تنظیم میں تو تھے بھی نہیں، ہیں بھی نہیں. عاقب صاحب کی امارت میں بھی تنظیم میں اس طرح نہیں شامل ہوئے، باقاعدہ نہیں شامل ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کسی مشاورتی عمل کے نتیجے میں نہیں کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کسی جمہوری انداز میں نہیں کیا ہے، اور یہ شورا کا یا عاملہ کا یا کسی فورم کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ ہے. اور یعنی میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. ہم نے بیعت کی تھی، سوچ سمجھ کے کی تھی، جان بوجھ کے کی تھی، دیکھ سن کے کی تھی. ڈاکٹر صاحب کے اوپر ہمارا اعتماد تھا کہ وہ جو ہے نا اس گاڑی کو صحیح رخ پہ لے کے جائیں گے. اور اس بیعت کے نظام کے اندر بہرحال یہ بات شامل ہے کہ جو بھی امیر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اور یہ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ معاملہ تو ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی نہیں چھپائی کہ جب انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر 6 میں عاقب کا نام نہیں آیا تو 7واں میں ڈال دوں گا. تو جو بیعت والا ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، یہ اختیار ہو، اسے یہ اس طرح اگر اس کو پریکٹس میں لے کے آئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم نے اسے بیعت کا اختیار بھی دیا ہو، وہ پھر بھی بیچارہ چھپا چھپا کے کر رہا ہو، تو وہ ذرا تھوڑی سی چیز جو ہے نا امبیرسمنٹ کا باعث بنتی ہے، اور اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اعتماد مجروح ہوتا ہے. پھر ایسے آدمی کے اوپر اعتماد آدمی نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر صاحب کا معاملہ بڑا کلیئر تھا، بڑا واضح تھا. وہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے شورا کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا. تو یہ ان کو ہم نے اختیار دیا تھا، میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو انہوں نے وہ فیصلہ کر بھی لیا ہے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کا ان کو حق تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ نہیں یہ کہ وہ اس کا حق نہیں تھا، کوئی ظلم کیا، یہ نہیں کہتے. باقی یہ کہ اگر کوئی ان کی سوچ اور تھی، اور یہ کہ انہوں نے اپنی محبت بیٹے کی وجہ سے وہ کیا، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بھی کسی اپنے ہی کے ساتھ کی ہوگی، اگر کی بھی ہے تو وہ جانے، ان کا خدا جانے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنظیمی جو بھی ایک اساس ہے نظم کی، اس میں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ حق موجود تھا، وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. آگے ہمیں بیان اسی طرح کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کے نتیجے میں عاقب صاحب امیر بنے تھے. اور جو اس میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے وہ صرف یہ کی ہے کہ یہ شورا نے نہیں بنایا تھا، یہ پہلے 3 میں بھی نہیں آئے تھے. تو بس اس حد تک ریکارڈ درست کرنا پیش نظر تھا. اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کلپ دیکھ کے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی. اور اب ایک دو چیزیں اور ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں. ایک یہ کہ یہ تو ہم نے ایک کلپ لگایا ہے ہمارے پاس، چونکہ یہ پوری جو ہے نا اس تقریب کی ویڈیو موجود ہے تو وہ پوری ہم جو ہے نا اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کا لنک بھی ساتھ آ جائے گا. اور وہ جو اسے دیکھنا چاہے وہ پوری بھی سن لے. بہت اچھی باتیں اس میں، وہ عاقب صاحب کی تقریر بھی شامل ہے، اور لوگوں بھی وہ جو جن لوگوں نے تقریریں کی تھی وہ بھی سنیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پورا پروسیس ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی کھول کے اس میں بیان کیا ہے. اور ایک تقریر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ سننے کی ہے، اور آپ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنے مرکز سے اور تنظیم کے ذمہ داران سے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ تو امارت کی فیصلے کی ہے نا کہ اگلا امیر جانشین ہوگا کون، لیکن یہ کہ جو منتقلی امارت کی تقریب ہوئی تھی جو لاہور میں قرآن آڈیٹوریم میں، اس موقع پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، اور وہ خطاب شائع ہوا تھا، بعد میں شائع بھی کیا گیا تھا میثاق میں، شاید اکتوبر 2002 کے میثاق میں وہ شائع ہوا تھا. لیکن یہ کہ اب یہ بات تو ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وہ کھانسی وانسی لوگ نکال دیتے ہیں. تو وہ کھانسی کتنی نکلی ہوگی ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر مانگی تو جائیں نا کہ وہ تحریر تو چلے ہیں میثاق میں شائع ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اپنی آواز میں بھی تو وہ ریکارڈ ہوا تھا، تو اسی سے تو اتار کر میثاق میں شائع کیا گیا تھا. تو وہ اس خزانے میں سے اگر یہ مونگا یا موتی نکال کر کوئی جو ہیرا وہ پبلک کر دیا جائے، یہ تاکہ تنظیم کی تاریخ محفوظ رہے. اور اس میں بھی جو یہ ویڈیو ہے اس میں بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات فرما رہے ہیں
کہ یہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ وہ سارے پیپرز، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ہے میں جو ووٹیں ہیں وہ تو میں ضائع کر دوں گا، لیکن یہ ریکارڈ پورا مرتب کر کے تاریخ کے لیے یا ریکارڈ کے لیے یہ محفوظ کر دوں گا. تو وہ بھی تنظیم کو شائع کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک جو ہے وہ تنظیم کے ریکارڈ کا ایک اہم حصہ ہے، تو وہ کہیں خفیہ کیوں رہے، کہیں پوشیدہ کیوں رہے، لوگوں کی دسترس سے دور کیوں رہے، وہ اس سے استفادہ کر سکیں. کل لوگوں نے ہو سکتا ہے مقالہ لکھنا ہو تنظیم کے اوپر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈیز کریں، آخر آگے ترقی کرے گی، اس طرح کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ بانی تنظیم نے امارت کسی کو منتقل کی ہے، تو وہ سارا ریکارڈ جو ہے صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، وہ پبلک ہونا چاہیے. تو اس کا تقاضا بھی اب سامنے لانا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں چیزوں کو صحیح دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں نہ نفرت کی بات ہے نہ محبت کی بات ہے. جو لوگ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں ان کو بھی اس سے بالاتر ہو کر ان حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ اسباب اور اس اسباب کی دنیا میں یہ واقعات رونما کس ترتیب سے اور کیسے ہوئے تھے، اور ان کا صحیح پس منظر اور صحیح رخ کیا ہے. اور جو لوگ اگر کسی اناد کا شکار ہیں یا نفرت کا شکار ہیں تو ان کو بھی حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہیں ویسے پیش کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں نے آپ کو دونوں ویڈیوز سنا دیے کہ میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی. ان کا آپ تطبیق آپس میں خود کر سکیں تو کر لیں، وگرنہ یہ کہ مجھ سے تو یہ اتنا بڑی جو ہے نا خلیج پارٹی نہیں جا سکتی. یہ دو بہت ہی ایکسٹریم پہ مختلف آراء ہیں. تو آخری بس گزارش یہ ہے کہ بیعت کا نظام جب ہے تو پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے یہ کہنے میں کہ ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کی وجہ سے میں امیر ہوں. تو اگر یہ اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر بیعت کا نظام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیعت کے نظام کے اندر تو یہ گنجائش ہے کہ وہ چاہیں تو بیٹے کو امیر بنائیں، پوتے کو بنائیں، پڑ پوتے کو بھی بنا جائیں. یہ تو بیعت کے نظام کے اندر موجود ہے اور ہم اس کو مان کے تنظیم میں شامل ہوئے تھے. اور اگر یہ اچھا نہیں لگتا کسی کو اور خود ان کو اچھا نہیں لگتا کہ جو اس کے نتیجے میں امیر بنے، تو پھر بیعت کا نظام ختم کر دیں، جو سیدھی سی بات ہے. تو حقائق کو تو جو ہے نا وہ چھپانا یا ان کے اوپر جو ہے نا وہ چادر ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دیکھنے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دیکھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.